Welcome to STEM Talk, where ideas ignite impact. STEM Talk is the official audio podcast series by STEM Connect Private Limited, your gateway to innovation, excellence, and thought leadership in science, technology, engineering, and mathematics. Here, we bring powerful conversations, breakthrough insights, and bold voices that are shaping the future of STEM in Pakistan and beyond. Whether you're a curious learner, a seasoned professional, or an innovator at heart, this is your space to explore, engage, and be inspired. Assalamu alaikum. My name is Dr. Sulaiman Otto and I welcome you on STEM Connect. آج ہم بات کر رہے ہیں ہمارے انتہائی سینئر پروفیسر اقبال آفریدی صاحب، جو کہ ممتاز پروفیسر ہیں جناتن سندھ میڈیکل یونیورسٹی سے، اور بہت ہائیلی اکلیمڈ نیشنلی اور انٹرنیشنلی مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے ان کی بہت خدمات ہیں. تو آج آئیں ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں. ہمارا جو مین ٹاپک ہوگا وہ مینٹل ہیلتھ، لیکن ہم جو یہ دن گزرا ہے یونیورسل ہیلتھ کا اور اب انوائرمنٹل ڈے آ رہا ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم ذہنی صحت اور جنرل صحت کے حوالے سے بات چیت کریں گے. ویلکم ڈاکٹر صاحب. شکریہ. سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اگر ایک عام آدمی کو ہم یہ بتانا چاہیں کہ مینٹل ہیلتھ ہے کیا، یہاں سے بات شروع کرتے ہیں. ہاں، پہلے تو یہ ہے کہ اگر ہم چونکہ صحت کا عالمی دن تھا، صحت محض کسی بیماری کے عدم موجودگی کا نام نہیں، بلکہ یہ جسمانی، نفسیاتی اور سماجی آسودگی کا نام ہے. اب WHO نے یہ ڈیفینیشن تو دے دی، لیکن جب اس کو کہا گیا کہ ذہنی صحت کو ڈیفائن کریں تو بہت سارا ٹائم لگانے کے باوجود بھی وہ صحیح ڈیفائن نہیں کر سکے، اور ایک جملے پہ متفق ہو گئے کہ مینٹل ہیلتھ از براڈر دین لیک آف مینٹل النس، یعنی ذہنی صحت ذہنی بیماری کی عدم موجودگی سے کہیں بڑھ کر ہے. کیا بڑھ کر ہے، اس کو ناپیں کیسے؟ لیکن لکیلی ورلڈ فیڈریشن آف مینٹل ہیلتھ نے ایک جامع قسم کی ڈیفینیشن بنائی ہے جس کی ذہنی صحت کے 4 حصے ہیں. It is a state in which each and every individual realizes his or her potential, can cope with daily stresses, can work fruitfully and productively, and can contribute to his or her community. اس کی اردو کچھ ایسی ہے کہ ذہنی کیفیت حالت، جو ذہنی صحت ایسی کیفیت کا نام ہے جس میں انسان کو اپنی صلاحیت کا اندازہ ہو کہ مجھ میں اچھائیاں کیا ہیں، برائیاں کیا ہیں، اچھائیوں پہ میں جو اجاگر کروں اور خامیوں پہ میں قابو پاؤں. نمبر 2، روزمرہ کے مسائل سے نمبر آزما ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو، کئی کام ہیں ان میں سے کس کو پرائرٹائز کرے. تیسرا، مفید اور ثمرمند کام کرے. اور چوتھا کہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے معاشرے میں ایک فعال کردار ادا کرے. جو شخص اپنے قوم، اپنے ملک، اپنے گھرانے، اپنے محلے، اپنے ادارے کو کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا ہے، وہ ذہنی صحت کی کسوٹی پہ پورا نہیں ہوتا. تو یہ تو آپ نے اس طرح سے بتا دیا کہ ہم سب میں کہیں نہ کہیں ذہنی کمی محسوس ہوگی، وہ اگر ہم کرائٹیریا پہ جائیں گے تو اس کسوٹی کو اپلائی کریں. لیکن بہت اچھی بات ہے جو آپ نے بتائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو عام زندگی گزار رہے ہیں اس میں اگر ہم اس طرح کے اپنے پیرامیٹرز بنا لیں، کچھ ایسے جیسے کہتے ہیں کہ جیسے ہمارا معاشرہ بناتا ہے، اسی طرح ذہنی صحت کے اگر ہم کچھ ان کیریکٹرز کو لے کے اور اس پہ پرکھنا اپنے آپ کو اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جن پہ ہمارا اثر ہو ان کو پرکھیں، تو ہمیں آسانی ہو سکتی ہے کہ ہم ان کو گائیڈ کریں کہ آپ کو مینٹل سپورٹ کی یا پروفیشنل ہیلپ کی ضرورت پڑ سکتی ہے. بالکل. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم پہلے وہ کہتے تھے میرا بچہ فیل نہ ہو، فیل ہو کے 33 نمبر دے دیے، کون سا کمال کیا. تو پاس ہونے کی اونچے درجے پہ. تو اسی طرح صحت کی معراج کہتے تھے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور بٹ اٹس ناٹ دا بیسٹ. اب کہتے ہیں کہ بیمار نہ ہونا بڑی نہیں ہے بلکہ صحت کی معراج پہ پہنچنا. تو یہ ذہنی صحت کی کسوٹی اگر ہم اپنے آپ پر اپلائی کریں، میں کنٹریبیوٹ کروں کمیونٹی کو، گھرانے کو، ملک کو. ایسا نہیں ہے کہ آج کل یہ ہے کہ بس اب ڈگری لو، ملک سے جب باہر جاؤ تو بھئی ادھر ٹھیک کون کرے گا. تو اگر یہ کسوٹی اپنائی جائے تو ہمارا معاشرہ، ہمارا ملک صف اول کے ممالک میں شامل ہوگا اور لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، مفید کام کریں گے، ثمرمند کام کریں گے اور اپنی صلاحیتوں کو دوسروں کے لیے فائدہ دیں گے. تو مثال کسان اپنا خدمت انجام دے رہا ہے، ٹیچر اپنا دے رہا ہے، ڈاکٹر اپنا دے رہا ہے، اور وہ یہ کرے کہ میں کنٹریبیوٹ کیا کر رہا ہوں، فائدہ کیا دے رہا ہوں. جیسے میں اپنے طور پر دیکھ رہا ہوں، میں نے الحمدللہ 25,000 پودے لگائے
میرا کیا کام ہے, میں ڈاکٹر سائیکیٹرسٹ ہوں, لیکن انوائرمنٹ کو ٹھیک کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے ذہنی صحت کا فروغ کیا تو بیمار کیا, ہم صحت کی معراج پہ ہوں گے اور بیمار ہونے سے کافی بچے رہیں گے. اور جہاں تک بیمار ہونا تعلق ہے, ذہنی بیماری کیا ہے, یا تو سوچ میں خرابی آ جائے, یا رویے میں, یا جذبات میں, یعنی تو ہم اس کو بیماری کہتے ہیں. نہیں تو اگر اس طرح سے ہم یہ جانچنا چاہیں کہ ہمارے جو ارد گرد افراد ہیں یا ہم خود ہیں, کیا ہم کو ذہنی صحت کے حوالے سے کسی ایک خاص پروگرام کے تحت اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ یہ سٹارٹ ہوتا ہے, میں تو سمجھتا ہوں کہ جب شادیوں سے بھی جب طے ہوتی ہیں تو اس میں دیکھا جائے کہ یہ نہیں ہے کہ صرف جو ہے پیسوں کو, جائیدادوں کو, خوبصورتی کو, بلکہ سیرت کو, اور وہ دیکھا جائے کمپیٹیبلٹی کتنی ہے, تاکہ ادھر ہی سے جھگڑے نہ ہوں. اور وہاں سے پھر دوسرا جب دنیا میں بچہ آتا ہے تو لوگ شادیوں پہ اتنا خرچ کرتے ہیں, 3 گھنٹے کی تقریب کے لیے لال جوڑا جو کہ اسلام میں ہے ہی نہیں, لاکھوں خرچ کرتے ہیں, اور پریگنینسی ڈیلیوری پہ نہیں خرچ کرتے. اگر ہم پریگنینسی ڈیلیوریوں پہ خرچ کریں تو اچھے بچے پیدا ہوں گے. اس کے بعد میں گھر سے شروع ہوتا ہے کہ گھر میں والدین ایک ایسا رول ماڈل ہوں کہ وہ جھگڑے بھی نہیں کریں, سپورٹیں ہوں, پیار سے بات کریں. پھر اسکول آتے ہیں, ہمارے ہاں سب اسکولوں میں ٹیچرز جو ہے سب طالب ڈگری ہیں, وہ اگر اچھے انسان بنانا شروع کریں, میں کہتا ہوں ہائی مارکس از ناٹ کرائٹیریا آف سکسیس. آج کل یہ کہا جاتا ہے کہ ای کیو یعنی ایموشنل کوشنٹ از مور امپورٹنٹ دین آئی کیو. تو یہ ہے کہ اگر ہم بچوں کو یہ سکھائیں کہ آپ ایک دوسرے اس ادارے کو کیا کنٹریبیوٹ کریں, وہ استاد سے اداروں میں کہ کیا وہ اس ادارے کو فروغ دے رہا ہے نہیں, تو اس سے بہت مسئلے مسائل ٹھیک ہو سکتے ہیں. بالکل, بہت اہم بات آپ کر رہے ہیں. میں اس کو تھوڑا سا اور آگے بڑھانا اس طرح سے چاہوں گا کہ ہم اسکولوں میں اور ایون گھروں میں بچوں کو شروع میں مشکل حالات سے نمٹنے کی کوئی صلاحیت سکھاتے ہی نہیں ہیں. اور خدا نخواستہ پھر ہمارے یہاں اگر کوئی ایسی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے جس میں بچے کو وقت سے پہلے ان برے حالات کو یا تکلیف دہ سچویشن کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے, تو وہ اس قابل اپنے آپ کو سمجھتے ہی نہیں کیونکہ ایکسپوزڈ ہی نہیں. یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی. بچوں کی تو جو ترقیاں ہیں یا سالگرہ ہیں اس کو تو دھوم دھام سے مناتے ہیں, فیلیور کے دوران اس کو ہر کوئی دھتکارتا ہے. بھئی اس کو اس حالات میں سہارے کی ضرورت ہے. اس طرح سے اگر ہم منشیات پہ بات کریں, دنیا میں بینجامن رش نے پہلے 1810 میں کہا کہ یہ بیماری ہے, جس طرح شوگر کے مریض کو آپ ہمدردی دکھاتے ہیں, یہ کرونک ریلیپسنگ ڈس آرڈر ہے. اگر شوگر کے مریض کو ہم کہیں ڈائبٹیز والے ہو کہ آپ میٹھا نہیں کھانا اور ورزش کرنی ہے اور دوائی کھانی ہے, لیکن وہ اگر ورزش بھی نہیں کرے اور بد پرہیزی بھی کرے اور وہ کیٹو اسیڈوسس میں آئے تو ہم اس کو دھتکارتے نہیں ہیں, جبکہ ایڈکشن والے کو کہتے ہیں دھتکارتے ہیں. تو اس لحاظ سے اگر ہم والدین اور اساتذہ ان پہ بھی فوکس کرے کہ یہ جو فیل ہو گئے یا ناکامی کی حالت میں جو ہے اس کو اس وقت سہارا دیے جائے کہ دنیا جنت تو ہے نہیں, یہاں پہ نبیوں کی زبان میں لکنتی جسم میں کیڑے تھے, تو ہم کیا چیز ہیں. تو لہٰذا ون فیلئر ڈز ناٹ مین آلویز فیلئر. آپ دیکھیں ہمارے پاکستان کا سب سے کامیاب اداکار ندیم, ہی کیم ایز اے سنگر بٹ ہی فیلڈ اینڈ دین وہ بن گیا. اس طرح سے اے نیئر کیم ایز اے ایکٹر بٹ فیل ہو کے وہ سنگر بن گیا. اس طرح بیٹسمین بن گیا, آتا ہے پتہ چلتا ہے کہ بالر بن گیا. اب آپ وقار یونس کو اگر بیٹنگ پہ لگاتے تو اس کی نیچرل ٹیلنٹ تو خراب ہو جاتی ہے. اور یہی غلطیاں ہمارے یہاں والدین اور کرتے ہیں کہ میتھس میں فیل ہو گیا تو میتھس کے پیچھے پڑیں گے, نیچرل ٹیلنٹ زیرو, وہ فروغ ہے. نہیں, بڑی یہ اہم بات آپ کر رہے ہیں. اس میں ایک چیز میں تھوڑی سی کہوں کہ ہماری جو یونیورسٹیز ہیں, ہمارے جو کالجز ہیں اور ایون اسکولز جو ہے وہ کاؤنسلرز کی جو فیسلٹی ہے وہ ابھی نہیں دے رہے. عموماً بہت اچھے اچھے اسکولوں میں بھی پوچھنے پہ بھی مجھے پتہ چلا ہے کہ وہاں کوئی کاؤنسلر نہیں ہے. تو آپ کے خیال میں اگر یہ کاؤنسلر جو کہ اگر سائیکالوجسٹ یا کچھ اس لیول کے اگر لوگوں کو وہاں اپنے ہاں مطلب مدعو کریں اور بچوں کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ اینالائز کر کے اور ان کو ہیلپ آؤٹ کریں, تو یہ ایک اچھا ذریعہ بن سکتا ہے. بالکل, یہ آپ کی بات ہے. اور انہوں نے خیبر پختونخوا نے یہ کیا کہ انہوں نے سائیکالوجسٹ انہوں نے ہائر کیے.
میں نے ان کی چیف سیکرٹری سے مل کے یہ بات کی کہ صرف یہ ادھر نہیں ہونے چاہیے, ان کا تعلق ذہنی جو وہ کیا کہتے ہیں وارڈز ہیں نفسیاتی, ان سے منسلک ہونا چاہیے. کوئی پرابلم ہوا تو ریفرل ہو, اور وہ مسلسل نہ بیٹھیں وہاں, یہاں بیٹھیں, نارمل مریضوں کو بھی فائدہ دیں, اور ہفتے میں 1-2 دن مختلف اسکول میں. تو میں سمجھتا ہوں اگر گورنمنٹ یہ کرے کہ 3-3, 4-4 اسکولوں پہ ایک سائیکالوجسٹ رکھے کہ ایک دن وہاں جائے وہاں, اور ٹیچر کو بھی ٹریننگ دے, کیونکہ اب تو آپ کو پتہ ہے کہ تعلیم وہ اتنی ایڈوانس سسٹم ہو گیا ٹیچنگ ٹریننگ کا, یہ جو رٹے لگاتے تھے وہ ختم ہو گیا, اب تو پرابلم بیس لرننگ اب وہ شروع ہونی چاہیے. تو اگر سائیکالوجسٹ کو بتا دے کہ دیکھیں آپ اگر ریڈنگ کر رہے ہیں تو 5% جو ہے اس کی ریٹینشن ہے, اور اگر آپ اس کو سماعت آڈیو ویژول میں لا دیں اور پڑھائیں تو 90% پہ چلی جاتی ہے. تو اسی طرح سے 18.5 منٹ بعد توجہ آدھی رہ جاتی ہے میکسیمم لوگوں کی, اور یہ گھنٹوں پڑھاتے رہتے ہیں. یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بہت پرانا کانسیپٹ ہے. ہمیں 93 میں میرا خیال ہے ہم لوگ ٹریننگ کر رہے تھے جے سیز کی, جونیئر چیمبر انٹرنیشنل والوں کی. اس میں ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ آپ کا میکسیمم کنسنٹریشن ٹائم از 20 منٹس, less than 20 منٹس. یعنی کہ اتنے زمانے سے ہمیں یہ پتہ ہے, لیکن اس کے باوجود ہم چیزوں کو ڈریگ کرتے ہیں. 1 گھنٹے کا 40 منٹ کا لیکچر ہم رکھتے ہیں, اس میں وقفہ نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ بہت سیکھنے کے لیے بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور یہ سائیکالوجسٹ میں اپنے طور پر یہ کرتا ہوں, مجھے بیسٹ ٹیچر ایوارڈ ملا الحمدللہ جناح سندھ ویلی یونیورسٹی میں, جو کہ اسٹوڈنٹ نے دیا تھا کہ ووٹنگ پہ, کہ بیچ میں آپ ایک آدھ لطیفہ, ایک آدھ سوال کہ الرٹ کر دیں ان کو, یا تھوڑا سا 1 منٹ کے لیے اور اس کو کہیں کھڑے ہو جاؤ, یہ کرو, تاکہ توجہ پھر 90% پہ آ جائے. تو یہ میں نے اپنے آپ پر بھی اپلائی کیا, اسٹوڈنٹ پہ بھی اپلائی کیا. تو اگر ہم سائیکالوجسٹ کی ہیلپ لیں کہ واٹ از دا بیسٹ میتھڈ آف اسٹڈی, اس کا ایک میتھڈ ہے PQRST میتھڈ. پی کیا ہے؟ پریویو کریں. آپ نے مثال کے طور پر پڑھنا ہے کہ پاکستان کے متعلق پڑھ رہا ہوں میں, یا ملیریا کے متعلق پڑھ رہا ہوں, تو اس کا پریویو کریں کہ اس میں کتنے چیپٹر ہیں, کتنی اس میں وہ ہیں فگرز ہیں. اس کے بعد میں پھر پی کے بعد کیوں کویشچن کریں کہ پاکستان کی آبادی کتنی ہے, خواتین کی شرح کتنی ہے, بچوں کی شرح کتنی ہے, لینگویج کون سی بولی جاتی ہیں, ایریا کتنا ہے, پڑوسی کتنے ہیں. تو یہ کویشچن اپنے آپ سے بنا لیں, اور پھر ریڈنگ کریں اور کوشش کریں کہ وہ سوالوں کے جواب ڈھونڈیں جو مل جائیں, کیونکہ ایگزامنر بھی آپ ہی جیسا انسان ہے, وہ یہی پوچھے گا. یہی سوال پھر کیو کے بعد ریڈنگ کے بعد پھر آتا ہے سیلف ریسیٹیشن, کہ میں نے یہ آج پڑھا, خود ہی میں نے یہ پڑھ لیا کہ اس میں 4 صوبے ہیں, اس میں یہ لینگویجز ہیں, اتنی آبادی ہے, خواتین کی شرح 49% ہے, مرد 51 ہے. تو اس لیے یہ چیزیں آپ نے وہ کر لیں. اس کے بعد میں پھر آتا ہے ٹی, کہ آپ کسی کو کہیں کہ میں نے پاکستان کے متعلق یا ملیریا کے متعلق پڑھ لیا, مجھ سے سوال پوچھیں, مجھ سے آپ پوچھیں, ٹیسٹ لے لیں, یا پرانے پیپر اٹھا کے ٹیسٹ لے لیں, تو آپ کی اچھی ہو جائے گی. بہت آپ کمپریہنسو اس کو جیسے کہتے ہیں کہ آپ کی تیاری ہو جائے گی جو بھی اس ٹاپک پہ ہوگی. اچھا, اس حوالے سے میں ایک چیز اور یہاں آپ سے سننا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں بہت سارے متس ہیں جو مینٹل ہیلتھ سے, جیسے اس پڑھائی سے ہم صرف ڈگریز کے حوالے سے ہی اپنے آپ کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جانچتے ہیں, تو ان متس پہ اگر آپ بتائیں. ہاں, مت سب سے پہلے تو یہ ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ شاید جو ذہنی طور پر جن کو مسئلے ہوتے ہیں امیروں کو نہیں ہوتے. بھئی دنیا بھر میں سب سے زیادہ خرچہ امریکہ میں ہوتا, وہاں زیادہ بیماریاں ہیں. سوسائڈ ریٹ سب سے زیادہ اس ملکوں میں, سویڈن میں, اور اس میں ڈنمارک اور فن لینڈ میں, ان لوگوں میں ہیں. تو یہ جو ہے کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی نفسیاتی سے بیماریوں سے لوگ مستثنا ہیں, یہ بالکل غلط ہے. یہ مجھے بھی ہو سکتی ہے, آپ کو بھی ہو سکتی ہے, کسی کو بھی ہو سکتی ہے. نمبر 2 کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ذہنی مریض مارتے ہیں, حالانکہ ریسرچ سے ثابت ہوا ہے دے آر دا وکٹم آف وائلنس. 17% مریضوں کی پٹائیاں ہوتی ہیں, اور 7% کہیں وہ دوسروں کو جب ان کو اکسایا جائے تو مارتے ہیں. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں. یہ سوسائڈ والے لوگ اگر سوسائڈ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں کرے, بکواس ہے. یہ ریسرچ سے ثابت ہوا ہے. ادر وے اراؤنڈ, جو گرجتے ہیں وہ برستے ہیں. جو دیکھا یہ گا کہ 90% لوگوں نے اندیا دیا ہوتا ہے کہ میں کچھ کرنے والا ہوں, چیزیں جمع کر رہا ہے, یا معاف کر دو, یہ کر دو, اپنے کام پورے کرتا ہے. تو اس کو بڑا سیریس لینا چاہیے.
تو یہ myths کچھ بنے ہوئے ہیں. اور پھر دوسرے یہ ہے کہ جو نفسیاتی مریض ہو گیا کسی کام کا نہیں. یہ 1980 کے بعد جب کمیونٹی مینٹل ہیلتھ شروع ہوا تو وکیلوں نے ہمارے خلاف بہت کیا کہ یہ نفسیاتی مریضوں کو گھروں میں رکھیں گے, اس کو اسائلم میں رکھتے تھے. یہ بڑی بدقسمتی چیز, جیسے ٹی بی والے مریض کو اب ہمارے بابا قوم کو وہاں جو ہے زیارت جو ہے اگر آپ کو مجھے وہاں چھوڑ دے, نہ آپ کو بجلی ہو نہ آپ کے پاس موبائل ہو تو اچھا آدمی بھی بیمار ہو سکتا ہے. تو اب یہ چینجز آ گئی. تو اب جب سائیکیٹری کے مریضوں کو گھروں میں روک رکھنے لگے تو دے بیکم ارننگ ممبر آف دا فیملی اینڈ یوزفل ممبر آف دا سوسائٹی. اور اس پہ میں عوام کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک مووی ہے اے بیوٹیفل مائنڈ, اس کا اردو ورژن بھی آیا ہے. جان نیش تھا, اور جان نیش کو اسکیزوفرینیا جو ہماری سائیکیٹری کی سب سے بڑی بیماری ہے وہ جو ہے اس کو ہو گئی. اس کی بیوی نے اس کا خیال رکھا تو نوبل پرائز ملا اس کو, اور اس مووی کو بھی 5-6 آسکر ایوارڈ ملے ہیں, اور ٹاپ کلاس کا میتھمیٹیشین بنا. تو یہ ہے کہ میں نے خود جو جب ڈیٹ آف امریکن ٹریننگ کی نیو یارک کی, اس میں جارج خود ایکس ایڈکٹ تھا, وہ ہمیں ٹیچنگ کرتا تھا. تو یہ جو کہنا کہ اس کو خدا نخواستہ ڈپریشن ہو گیا, اچھا یہ بھی عجیب بات ہے کہ لوگ الٹی دست کہتے ہیں نہیں شرماتے, ڈپریشن اداسی مایوس کہتے شرماتے ہیں. اور اس میں تو اہم بات میرا خیال ہے یہ بھی ہے کہ ڈپریشن آدمی کو خود کو تو پتہ ہی نہیں چلتا. اچھا آپ کا جو ہے وہ کوئی دوسرے لوگ بتا. اچھا میں اکثر جو ڈپریشن میں پڑھاتا ہوں تو میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ میں سے کون ہے جو ڈپریشن کا شکار نہیں رہا ہے. تو کئی لوگ ہاتھ کھڑا کر ہیں. میں نے کہا یا تو آپ زندہ نہیں ہیں اور یا آپ جھوٹ بول رہے ہیں. کہتے کیسے؟ میں نے کہا جب دنیا میں آتے ہیں تو رو کے آتے ہیں, نہیں روتے تو ہم زبردستی سلیپ کر کے رلاتے ہیں. دیٹ cry is a life. Exactly. تو لہٰذا ہم سب اداس رہ سکتے ہیں. ہاں البتہ ڈپریسو ڈس آرڈر جس کو ہم بیماری کے زمرے میں لاتے ہیں, ڈپریشن تو سب کو ہوتا ہے. آپ کی کسی نے ڈانٹ دیا تو آپ اداس ہو گئے, لاس ہو گیا, کسی نے تھریٹ کیا, لیکن اس کو ہم ڈپریشن تو کہتے ہیں. اس بیماری کے زمرے میں اس وقت لاتے ہیں جب مسلسل طبیعت دوفت ہے, اداس ہو, اور ساتھ ساتھ انرجی یعنی قوت کی کمی آ جائے, اور دلچسپی کم ہو جائے. میں نے پہلے وہ کپڑوں میں, کتاب میں, ٹی وی میں, دوستوں میں دلچسپی لے رہا تھا, اب نہیں لے رہا ہے. تو یہ کم از کم ان میں سے 2 ہو جائیں تو ہم کہتے ہیں کہ شاید. اچھا اس طرح میرا خیال ہے ایک چیز میرے ذہن میں ہے کہ شاید بہت زیادہ نیند آنا بھی ڈپریشن کا ایک سائن سجیسٹ کرتا ہے. عام طور پر ڈپریشن میں نیند کم ہو جاتا ہے, لیکن کچھ ڈپریشن ایٹیپیکل میں زیادہ ہو جاتا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ دنیا کی مصیبتوں سے پناہ فراخ کر کے پناہ لیتا ہے اس میں. اور ایک ڈپریشن میں بندہ زیادہ کھاتا ہے کیونکہ اس کو دماغ ریکارڈ ہی نہیں کرتا, کھا رہا ہے, اپنے آپ کو مصروف رکھا ہوا ہے اس نے. تو جیسے بندہ لکیریں کھینچ رہا ہے تو کچھ جو ہے وہ کھاتے چلا جاتا ہے, اور سٹائٹی سینٹر دماغ کو پتہ نہیں چلتا, تو اس لیے وہ کھاتا ہی چلا جاتا ہے. تو یہ بھی ہے کہ یہ ایٹیپیکل ڈپریشن کی علامات ہے. اگر کسی کو جیسے اب ہم نے کہا کہ ہمیں لگے یہ جو سائنز اینڈ سمٹمز ہم بتا رہے ہیں ڈپریشن والے, یا ابھی وہ کنورٹ نہیں ہوا ہے مسلسل بیماری میں, اور محسوس آدمی کو ہو, تو کیا ایسے اقدامات آدمی لے سکتا ہے کہ پریونٹ کر لے اپنے آپ کو؟ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال اس لیے پوچھا کہ سب تھریشولڈ ڈپریشن یعنی ابھی بیماری کے زمرے میں نہیں آیا, اس کو ہم کیسے روکیں, بلکہ اس کو روکیں ہی کیسے. اس کے لیے انفرادی طور پر بندہ, اور نہ صرف یہ ڈپریشن بلکہ باقی بیماریوں کو بھی ٹھیک کرے گا جو میں بتا رہا ہوں. انفرادی طور پر بندہ کیا کرے, اپنی سوچ, جذبات اور رویے کو قابو میں رکھے, اور اس کے ساتھ اچھی طرز زندگی, وقت پہ سونا, اٹھنا, ورزش, عبادت, کام کو عبادت سمجھ کر کرے. اور ورک از ورشپ, ورک از تھراپی. گاڑی چلتی ہے تو بیٹری ڈاؤن نہیں ہوتی. مجھے ریٹائر ہارون صاحب کو ہمارے استاد تھے, وہ ریٹائرمنٹ اس کی کارکردگی دگنی ہو گئی. میں نے بھی اس پہ چلا, اور میں نے ریٹائر ہوئے 4تھا سال ہے, اور میں الحمدللہ 2 آدمی اتنا کام کرتا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کام کو, اور اسٹوڈنٹس کو خاص طور پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ پڑھائی کو عذاب نہ سمجھے, رحمت سمجھے, زحمت نہ سمجھے. اسی طرح جو کام جن کی نوکریاں ہیں وہ اس کو رحمت سمجھیں, اس کو عبادت سمجھ کر کریں. اور تو اس لحاظ سے ایک تو یہ انفرادی طور پر ہو گیا, اور اس میں ورزش کا بڑا رول ہے. ایکسرسائز سے اینڈورفین اینڈ کیفیٹین ریلیز ہوتے ہیں, اور BDNF
تو اینڈورفین کیا کرتے ہیں؟ درد بھگا دیتے ہیں. اینکیفلین کیا کرتے ہیں؟ موڈ کو حشاش پشاش کر دیتے ہیں. BDNF جو ہے برین ڈیرائیوڈ نیوروٹروفک پہ، وہ ڈیمینشیا سے بھی روکتا ہے، یادداشت بھی ٹھیک کرتا ہے، کنسنٹریشن اور ڈپریشن کو ٹھیک کرتا ہے. اور اسی طرح متوازن غذا وہ غذائیں کھائی جائیں جس میں ٹرپٹوفین یا ٹائرامین ہو، جیسے کیلا، لوبیا، دہی اور مرغی کلیجی، یہ جو ہے پنیر، لسی، یہ اینٹی ڈپریشن کا کام کرتی ہیں. اسی سے سیروٹونین بنتا ہے. اچھا یہ ہو گئی. اور رات کی نیند تو اللہ کی بھرپور نعمت ہے. میں نے اس پہ ایڈیٹور لکھا ہے کہ سلیپ اینڈ انڈر ویلیوڈ پریولیج ان دا کنٹمپرری لائف اسٹائل. یہ جو رات کو موبائل ایٹ دی کاسٹ آف سلیپ کرتے ہیں بالکل غلط ہے. میں نے اس پہ 10 سے لے کے 6 بجے تک جو نیند ہے رات 10 بجے سے، وہ بیسٹ سلیپ ہے. 1 hour is equal to 2 hours. اور اگر 12:30 کے بعد سوئیں گے، یو ول نیور انجوائے دا کوالٹی آف سلیپ وچ از ریکوائرڈ فار ریوائٹیلٹی. یہ ہو گیا. اب انفرادی طور پر تو میں نہیں چیزیں، اجتماعی طور پر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم ڈپریشن اور بیماریوں میں کو روکنے میں آسانی ہے. وہ کیا ہے؟ نمبر 1، باہمی تعلقات اور رویوں کو ٹھیک کرے. مطلب سینئر جونیئر کا، استاد شاگرد کا، ساس بہو کا، پڑوسیوں کے اتنے حقوق ہیں کہ شاید ان کو جائیداد میں حصہ دیں. اور اس طرح سے کولیگس کا، یہ نہیں ہے کہ وہ بلنگ کر رہا ہے، یہ تھوڑا سا قد میں لمبا ہے تو لمبو ہو گیا، بال کم ہے تو گنجا. ارے بھائی وہ مومن نہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے کو تکلیف ہو. آپ دیکھیں نا، آپ کو یورپن یا امریکن یا جب آپ کو ویزا بھی ریفیوز کرتا ہے تو ایسے لگ رہا ہو یا تعریف کر رہا ہو آپ کو، ڈیئر سر فلاں. ہمارے ہاں جو ہے یہ چیزیں اگر ہم کریں کہ باہمی تعلقات اور رویوں کو ٹھیک کریں تو جھگڑا ہی نہیں ہوگا. جھگڑا نہیں ہوگا تو عدالتوں میں کام بھی کم ہو جائیں گے اور بیمار بھی نہیں ہوگا. اگر ساس کو یہ سمجھایا جائے کہ یہ بیٹی ہے آپ کی، گھر چھوڑائیے نزاکت سے، اس کو بیٹی سمجھے، اور اس کو سمجھایا جائے کہ ماں ہے آپ کے. دیر آر 3 type آف پیرنٹس. بایولوجیکل جو ہمیں جنم دیتے ہیں، نمبر 2 جو ہمیں تعلیم و تربیت دیتے ہیں، نمبر 3 جو رشتہ دیتے ہیں. تو ماں باپ ہیں تو وہ اس کو ایسے ہی سمجھیں تو اس پہ پھر جھگڑا ہی نہیں ہوگا. اس پہ یہ لڑائیاں، یہ انبن، یہ کینے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اجتماعی طور پر ہم نے اینٹی ڈپریشن بھی نکالی، اینٹی بائیوٹک بھی نکالی، لیکن اینٹی گریڈوسس بھی ہونی چاہیے، اینٹی جیلسیمیا بھی ہونی چاہیے. اب آپ سے جلس ہو رہا ہے وہ، ارے بھائی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے اکاؤنٹ میں کچھ کم نہیں، آپ سے مانگو آپ سے زیادہ دے دے گا. تو یہ جو ہم کینہ، حسد، دیکھو رشک الاؤ اسلام ہے کہ وہ رشک اور جیسے بنے، ہاں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ماشاء اللہ اس نے بڑا اچھا کیا اور اچھا کرے، لیکن حسد حرام ہے کہ نہیں، اس کے پاس کیوں آیا. تو یہ چیزیں اگر ہم ٹھیک کریں تو بہت مسئلے حل ہو جائیں اور دماغ بھی ٹھیک رہے اور ڈپریشن بھی نہیں ہو اور بیماری بھی نہیں ہو. کیونکہ آپ اگر غصے میں ہیں، پریشان ہیں، کینہ ہے، گریڈ ہے، تو پھر آپ کو ہارٹ کی بیماریاں بھی ہوں گی، امیونٹی کم ہوگی، ایکنی بھی ہوگی، بال بھی گریں گے، اسکن بھی خراب ہوگی. نہیں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس میں تو بلکہ ایک تھوڑا سا اس کو اور ہم اگر ایلیبریٹ کریں کہ اگر ہم ذہنی اپنی صلاحیتیں جو ہے وہ اگر بہتر کرتے ہیں تو ہماری پروڈکٹیوٹی اسی رفتار سے بہتر ہو جائے گی. اور دوسرا اس میں ایک اور چیز میں تھوڑی سی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں ابھی تک لوگ جو ہے وہ ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں ان کو اگر ہم کہتے ہیں کہ آپ کسی سائیکیٹرسٹ سے رابطہ کریں تو ابھی تک جھجک ہے ان میں. اس پہ تھوڑا سا ہاں یہ اسٹگما ہے بدقسمتی سے. ایسے لطیفے انہوں نے ذہنی بیماری، ذہنی نفسیاتی معالجین کے خلاف ایسے لطیفے بنائے ہیں مارکیٹ میں. میں خود جناح میں کام کیا اور میں نے ٹارگٹ رکھا کہ میں نے ڈی اسٹگمیٹائز کرنا ہے اپنی فیلڈ کو. ایک وقت تھا 1 ہاؤس آفیسر نہیں آتا تھا، اب وقت آیا کہ 20 ہاؤس آفیسر آنے لگے. کیوں کہ ہم نے یہ کیا کہ یہ جو ہے اگر آپ دوسرے وارڈ کا لوگ حرکت کرے گا اس کو نہیں ہوئے، سائیکیٹری والے نے کوئی حرکت کی، کہتا ہے دیکھو سائیکیٹری والا ہے نا. تو اس لحاظ سے اس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. لوگ جو ہے اس جو نہیں جاتے وہ سوچتے ہیں کہ نفسیات کے پاس جایا تو پاگل ہو گیا. ارے بھائی 95% میں ہماری بیماریاں پاگل پن کے زمرے میں ہی نہیں آتی. مثلا انگزائٹی، ڈپریشن، آبسیشن، ایڈکشن، یہ کہاں ہے؟ یہ تو وہ نہیں ہے. اس میں تو انسان کا دماغ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوتا ہے. اس کو جو یہ 2-3% جو 1% اسکیزوفرینیا ہے ہمارا، اور ساتھ میں آرگینک اور ایکیوٹ سائیکوسس 1%، تو 2% جو مریض ہیں وہ اس زمرے میں آتے ہیں. 98% مریض تو وہ ہیں جو
اداسی، مایوسیاں اور پریشانیاں، گھبراہٹ، خوف، اونچائی کا ڈر، اندھیرے کا ڈر، یہ ہے. تو اس لحاظ سے یہ بڑا ضروری ہے کہ اگر آپ کسی کو انگزائٹی یا ڈپریشن ہے اور وہ اس کو بھیجا گیا تو اس کو ذہن میں یہ نہیں رکھنا چاہیے کہ یہ میں پاگل ہو گیا. اور دوسرا ایک اور مت ہے کہ بھئی یہ نشے کی دوائی دیتے ہیں. جی ارے بھائی نہیں، اب جو اس زمانے میں تھا، جب آپ پہلے جب علاج نہیں تھے 1930 میں، تو اس کا ایک طریقہ ہوتا تھا علاج کا کہ پنجرے میں بٹھا کے پنجرے کو زور سے گھما دیتے تھے کہ وہ بندہ ہل جاتا تھا. تو اچھا، پھر ایک اور طریقہ تھا، انسولین انجیکٹ کرتے تھے کہ ہائپوگلائسیمیا ہو کے بندہ گر جاتا تھا بے ہوش ہو کے، وہ بیچارے کا ہوش، طاقت ہی نہیں ہوتی تھی لڑائی کی. اب تو شکر ہے جو جدید دوائیاں 1980 کے بعد آئی ہیں، جو لیڈی ڈیانا بھی کھاتی تھی، ٹائم میں اس پہ آرٹیکل آیا، وہ تو زیادہ تر نیند چست کرتی ہیں، وہ دن میں دینی پڑتی ہیں. رائٹ. تو لہٰذا یہ اور پھر دوسرا کہتے ہیں کہ یہ نشے کی دوائی ہے، ٹرنکولائزر ہے. یہ ہمارے ڈاکٹروں کو نہیں پتا بدقسمتی سے. اب تو خیر ہم نے یہ جو ہے 18 لیکچر رکھے اور سائیکیٹری کو پڑھنا پہلے نہیں پڑھاتے تھے کہ اینٹی ڈپریسنٹ آر نائدر مائنر ٹرنکولائزر نور میجر ٹرنکولائزر. تو اس لیے عادت بناتی نہیں ہے. لوگ سوچتے ہیں اچھا پھر بلڈ پریشر شوگر کی دوائی ساری عمر کھائیں گے، ہماری دوائی 6 مہینے بھی نہیں کھائیں گے. بالکل. تو اس لحاظ سے یہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اس طرح سے جو ہے اس فیلڈ میں لوگ نہیں آتے. میں خود جب آیا، میں خود سرجن بننا چاہ رہا تھا، لیکن دیکھا کہ ملک کو، قوم کو سرجن کی اتنی ضرورت نہیں ہے، تو یا تو میں انستھیزیا میں چلا جاؤں، یا اسکن میں، ڈرمیٹالوجی میں، یا سائیکیٹری میں. تو پھر میں نے کہا کہ نہیں، سائیکیٹری میں. تو میرے والد صاحب کو، جو ہمارا فزیشین تھا، اس نے کہا آپ کا بیٹا جو ہے پاگلوں کا ڈاکٹر بن رہا ہے. ارے بھائی، اور بعد میں وہی ڈاکٹر جو ہے مریض بن کے میرے پاس آیا. تو بات یہ ہے کہ میں تو کہتا ہوں، حالانکہ میں جو ہے ایکچولی تو سرجن بننا چاہ رہا تھا بلکہ، تو لیکن میں آیا ہوں، میں کہتا ہوں خوش قسمتی میری ہے کہ اس فیلڈ نے مجھے اپنے آپ کو، اپنے دوستوں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے کام کو سمجھنے کی صلاحیت دی، اپنے جذبات پہ قابو کرنے کی صلاحیت دی. اور اس کی وجہ سے اللہ نے اتنا کچھ دے دیا. میں نے کچھ 16 لاکھ مریض دیکھے ہیں، جو کہ ایک ریکارڈ ہوگا. اور پھر ابھی پچھلے سال جو ہے سندھ گورنمنٹ نے مجھے ریکمنڈ کر کے تمغہ امتیاز بھی دیا. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. نہیں، آئی ایم شیور. لیکن آپ جو بتا رہے ہیں، ابھی تک ہمارے پاس جو تعداد ہے ٹرینڈ لوگوں کی، وہ ہماری ریکوائرمنٹ سے بہت کم ہے. اور تو اس حوالے سے اگر تھوڑی سی آپ بتائیے کہ کیا کیا جائے. پاکستان میں 9000 سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے اور پریکٹیکلی 650-700 ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ہم ابھی 10% بھی سے بھی کم ہے نا. اگر 900 ہوتے تو 10% ہوتے ہیں. مطلب یہ کہ ہمیں 9000 سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے. اور پاکستانی سائیکیٹرسٹ 1800 کے قریب تو صرف انگلینڈ اور اس میں ہیں. اوکے. مطلب وہاں زیادہ ہیں باقی ملکوں کو چھوڑ کے. تو ایک تو یہ کہ ان کو انسینٹیو ملتے ہیں، باہر جاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ جو فیلڈ جو ہے ڈیفیشینٹ ہے، جیسے انستھیزیا یا سائیکیٹری، اس میں انسینٹیو دینا چاہیے ان کو، تاکہ لوگ آئیں. اور میں نے تو خود الحمدللہ بہت سارے ٹریننگ دی ہے. اور جو اگر لوگوں کو ہم راغب کریں اس فیلڈ میں، تو اس سے پھر بہت سارے جو ہم ورک لوڈ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا. اب سارا جناب ہمارے اوپر رش تھا. میں نے یہ بھی کیا کہ ہم جس علاقے کا بندہ جو ہے جہاں سائیکیٹرسٹ نہیں ہے، وہاں کے پی جی کو میں نے ایکسٹرا وہ دے کے لے لیا. جیسے میں ایک بتاتا ہوں، ہم نے تھر سے ایک لڑکی کو لے لیا، یا ہم نے تربت سے ڈاکٹر ایوب کو لیا، اور پھر الحمدللہ اس نے ٹاپ کیا. اس نے یہ مبشر ملک ایوارڈ لیا، اور اتنی خوشی ہوتی ہے، بیٹوں کی طرح ہے نا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ اسکولوں پہ بھی مجھے اعتراض ہے کہ یہ اچھے لڑک تو لے لیتے ہیں، اور جو کمزور ہے وہ چھوڑے. ارے بھائی 10% وہ لو، ان میں سے آپ ٹھیک بناؤ ان کو، پھر ہم مانیں آپ کو. سیدھی روڈ پہ تو صحیح ساری گاڑیاں صحیح چل رہی ہیں، نہ ہم وار روڈ پہ چلے پھر ہم مانیں. آپ کے اسکل تو وہاں نظر آئے نا. تو میں سمجھتا ہوں 2.5% ان کو پسماندہ لوگوں کو بھی لینا چاہیے، تاکہ وہ جو ہے ان کو بھی تو حق اپرچونٹی ملے، سپورٹ کر سکیں. تاکہ یہ نہیں ہے کہ کریم والے مزے والے لے لیا آپ نے، اس کا کیا آپ نے کمال کیا. نہیں، وہ تو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور یہ مجھے بھی کچھ تو مجھے اندازہ تھا، اسی لیے میں نے یہ سوال پوچھا کہ بہت کم لوگ ہیں. ایک تو دونوں باتیں، مطلب ایک تو لوگ خود راغب نہیں ہیں جو اویلیبل جہاں سروسز ہیں وہاں جانے کے لیے.
تو کیا آپ سجیسٹ کریں گے کہ ہم کوئی جو پبلک ہیلتھ لیول پہ جو RHC یا BHU کی لیول پہ سرکار کو چاہیے کہ جو ڈاکٹرز ہیں جو MBBS ڈاکٹرز وہاں ہیں ان کی خصوصی ٹریننگز اس طرح سے کرا کے ان کو اس قابل کیا جائے کہ وہ کم از کم ڈاکٹروں کی طرف ریفر تو کر سکیں؟ ہاں، چونکہ آپ پبلک ہیلتھ کے آدمی ہیں اور آپ انٹرویو سے پہلے میں یہی کہا کہ آپ کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں پبلک ہیلتھ کے لوگوں کو لے کے اب سندھ کی صورتحال یہ ہے کہ 18-20 ضلعوں میں سائیکیٹرسٹ ہی نہیں. تو اگر ہم ٹیلی سائیکیٹری کے ذریعے ہم ایک پروگرام بنائیں، ایسا بنائیں کہ اس میں ہم یہ نہیں ہے کہ صرف ہم ہی دیکھ، وہاں کے جنرل پریکٹیشنر کو جو تھوڑے سے موٹیویٹڈ ہوں ان کو ہم 10 کو ایک لیں اور ان کو کہیں کہ جمعے کے دن اس ڈسٹرکٹ میں، ہفتے کے دن اس میں، منڈے کو اتنا، وہ اپنے 10 مریض لائیں اور ان کو یہ پہلے سے اجازت لینے مریضوں سے ایتھیکلی کہ آپ کا مریض ہم ڈسکس کر سکتے ہیں 10 ڈاکٹروں کے سامنے. تو ایک مریض اپنا لائے، وہ اس کو ہم ڈائگنوز کر دیں، باقی 9 بھی دیکھ رہے ہیں، تو پھر دوسرا لائے تو 10 بیماریوں کے جب 6 مہینے میں وہ اتنے ہو جائیں گے کہ 80-90% بیماریوں کو پکڑ سکتے ہیں. تو اس طرح سے ہم قابو پا سکتے ہیں. اور یہ پروگرام ہم نے ظفر مرزا جو ایڈوائزر تھے اس کو بھی دی تھی کہ یہ کورونا کے دوران کیا کریں. صحیح. تو میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ سندھ گورنمنٹ نے اچھا خاصا ہیلتھ کو جو ہے وہ دیے، توجہ دی ہے دوسرے صوبوں کے مقابلے میں، اور چونکہ ہمارے چیف منسٹر صاحب بڑے پڑھے لکھے سمجھدار، میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کیا جائے کہ کامن جو جنرل پریکٹیشنر کو انٹیگریشن آف سائیکیٹری ان ایگزسٹنگ سروسز، اس میں ہم ٹریننگ دیں، اور ساتھ ساتھ ان میں سے کچھ لوگوں کو ہم باقاعدہ بڑے شہروں میں اس کو ٹریننگ بھی دے دیں اور اس کو ڈپلوما کرا دیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ بڑے اس پہ اسپتالوں پہ جو رش ہے یہ کم ہو جائے گا. اب صورتحال یہ اتنے دکھ ہوتا ہے، ٹنڈو غلام حیدر جہاں میں نے بھی پڑھا ہے، ماتھلی، وہاں سے مریض آتا ہے کراچی میں ایک چھوٹی سی بیماری کے لیے، اور پورے کتنا خرچہ کر کے آتا ہے، اس کی جو کام کی اگر وہ نوکری کر رہا ہے نوکری ختم ہوتی ہے، تو اس طرح سے کاسٹ ٹھیک کر سکتے ہیں. تو اب جو نئی تھیوری ہے کہ جو ٹریڈیشنل میتھڈ تھا کہ معالج کے پاس جاتا تھا، اب کہتے ہیں معالج کو یو شوڈ بی ایٹ دی ڈور اسٹاپ آف دی پیپل ویئر دے لیو، ویئر دے اسٹڈی اینڈ ویئر دے ورک. اور میں کہتا ہوں کہ وہ اسکول مینٹل ہیلتھ سروسز بھی ہونی چاہیے دوبارہ، کہ لوگ وہیں پہ سیٹ ہوں. نہیں، یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو نئی ٹیکنالوجی ہمارے پاس اب موجود ہے اس کو اگر استعمال کرتے ہوئے ہم جو باقی ہیلتھ کو بھی ہم جسے کہتے ہیں وہ کر رہے ہیں، ٹارگٹ کر رہے ہیں، تو مینٹل ہیلتھ کو بھی اس میں اور اس میں WHO کا بنایا ہوا ہے مینٹل ہیلتھ گیپ. میں نے لاسٹ ٹائم حیدرآباد میں ٹریننگ دی GM گیپ کے نام سے. ہاں، اور وہ بڑا اچھا پروگرام ہے. اس میں 6-7 بیماریاں ہم نے اگر پڑھا دیں تو اس میں جو ہے جو ایگزسٹنگ جو ڈاکٹر ہے اس کو اکوپ کر دیں گے. اچھا، یہاں ایک تھوڑا سا میرے ذہن میں اور یہ آ رہا ہے کہ جیسے LHW ہماری ہیں وہ 100 گھروں کو کور کر رہی ہوتی ہیں، ان کو ہم نے ویسے تو ریسٹرکٹ کیا ہوا ہے مخصوص بیماریوں کے لیے، اور ان کو بھی اگر مطلب وہ ویسے تو اوور برڈن ہیں ہمارے پولیو اور دوسری وجوہات کی وجہ سے، لیکن اگر مینٹل ہیلتھ کا بھی کچھ کریکولم ان کے جو کریکولم میں ہے وہ ایڈ آن اگر کیا جا سکے تو وہ صرف آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ جن 100 گھروں کو وہ ذمہ دار ہیں اور وزٹ کر رہی ہیں، وہاں اگر کوئی ان کا ایسا مریض ہو اس کو جو ہے وہ ریفر کر سکیں. یہ بالکل آپ نے بجا فرمایا. دیکھیے ہم کہتے ہیں وہ ٹریٹ نہ بھی کریں، کم از کم ریفر کریں. اور ڈیوڈ گولڈبرگ جس کو سر کا خطاب ہے، اس نے کہا جو مریضوں اس کے جنرل پیٹیشن کے دواخانے میں بیٹھے ہوتے ہیں 25% کو نفسیاتی مسئلہ ہے جو ڈیٹیکٹ ہی نہیں ہوتے. اگر ہم نے ان کو اس کے کیریکولم میں ڈال دیا کہ آپ جب دوسری چیزوں سے پوچھیں تو یہ ذہنی سے کہ بھی 2-3 سوال پوچھ لیں. 5 سوال WHO کے ہیں وہ ویل بینگ کے ہیں. اور ہم نے اگر نیند اور اس کا اب اس پہ میں بتا دوں دلچسپ بات، میں اور میرا کلاس فیلو جو کہ PhD ہے ایپیڈیمیولوجی میں ڈاکٹر محبوب، ہمیں کینیڈا گورنمنٹ نے ہمیں چھوٹی سی گرانٹ دی اور سب ہنس رہے تھے کہ اچھا آپ لوگ پہاڑوں میں جا کے ان تھوڑے سے پیسوں سے وہ کریں گے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یقین کریں ہم نے اپنی جیب سے بھی پیسے لگائے، اور میں جو ہوٹل میں اسٹے تھا وہ نکال کے ہم نے گلگت میں سروے کیا کہ وہاں کیوں سوسائڈ زیادہ. اور وہ ہم نے نہ صرف سروے کیا، 2 سروے کیے، بلکہ 120 GP کو بھی ٹرینڈ کر دیا، کیونکہ وہاں پورے گلگت بلتستان میں ایک سائیکیٹرسٹ تھا، وہ بھی دنیا سے چلا گیا ابھی. تو لہٰذا
ہم نے کہا کہ صرف یہ تو نہیں ہے کہ ہم اپنا وہ کر کے اور چھوڑ دیں لوگوں کو. تو میں نے 120 جی پی کو ٹرین کیا, اور جو ہوٹل کا کرایہ تھا میرا وہ اس کے گھر میں رہنے لگا, وہ ہم نے کنورٹ کر دیا ان کے کھانے پینے. تو وین دیر از ول دیر از وے. تو اس میں ایک لڑکی سے ہم نے ایسے پوچھا جب سروے کر رہے تھے کہ بیٹا آپ کو 15-16, اچھا وہاں تعلیم بہت زیادہ ہے, اور اسی وجہ سے ایک پرابلم ہے کہ وہ ساسیں پڑھی لکھی نہیں ہیں, یہ پڑھی لکھی ہیں, تو کمپیٹیبلٹی ہے کا پرابلم ہے. تو ایک بچی سے میں نے پوچھا کہ کیا آپ کی طبیعت اتنی اداس ہو جاتی ہے کہ رونے کو دل کرتا ہو؟ ڈاکٹر صاحب آپ کو کیسے پتہ چلا؟ دوسرا سوال میں نے کہا کیا آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ طبیعت میں مایوسی ہوتی ہے کہ زندگی سے بیزاری کے خیالات آتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کو کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ جی پی کیا پوچھتا ہے؟ نزلہ ہے, زکام ہے, کھانسی ہے, سر درد ہے, بس ختم. انجن کی باتیں نہیں. یعنی ڈاکٹر آپ اگر مستری کے پاس جائیں بمپر ہل رہا ہے نہیں ہل رہا ہے, وہ یعنی انجن کی باتیں کرے گا نہیں کوئی. تو اس پہ پھر ہم نے ان کو ٹریننگ دی ان کو کہ یار یہ 4-5 سوال پوچھیں, یہ 3 سوال بھی پوچھیں. WHO نے صرف 2 سوال کہے ہیں, نہیں یونائٹڈ ٹاسک فورس نے 2 سوال بنائے ہیں کہ ہر جی پی کو یہ پوچھنا فرض ہے کہ ہر مریض سے پوچھے, اور اس پہ 30 سیکنڈ بھی نہیں لگتے. اس کی پہلے یہ ہے کہ کیا آپ کی طبیعت بوجھل, اداس یا مایوس رہتی ہے؟ نمبر 1 سوال. صحیح. کیا آپ کی شوق, لذت یا خوشی میں کمی آئی ہے؟ اگر ہاں تو اس کا مطلب یہ اب یہ اسکریننگ ہے اس کی, تو پھر اس کو دیکھیں. مطلب یہیں سے پتہ 2 سوال اسی سے پتہ چل جائے گا. اور اس پہ مجھے یاد آیا کہ جب سینسس ہو رہا تھا پاکستان میں, تو اس میں پچھلے 93 والے سینسس میں 94 والے میں لکھا ہوا تھا کہ کتنے پاگل ہیں. میں نے کہا یہ لفظ ہٹا دیں خدا کے لیے. میں نے لیٹر لکھا باقاعدہ, اس وقت میں پریزیڈنٹ تھا, الیکٹ تھا سائیکیٹری سوسائٹی کا, کہ بھئی آپ لوگ اس کے بجائے یہ سوال پوچھیں کہ کیا آپ اپنی ذہنی صحت سے مطمئن ہیں, ہاں یا نہ. اس پہ آپ کتنی دیر لگی ٹک کرنا ہے. تو اس پہ جو ہے ہمیں اندازہ ہوگا کہ پاکستان کی کتنی آبادی اپنی ذہنی صحت مطمئن ہے. وہ نہیں ڈالا انہوں نے, حالانکہ ریٹن میں دیا TCS کر کے. نہیں, وہ آپ کی والی بات کہ بہت سارے ہمارے جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں پالیسی میکر, ان کی خود ایکسپوجر اتنا نہیں ہوتا کہ ان باتوں کی اہمیت کو ریئلائز کر سکیں, تو اس طرح کرتے ہیں. ایک اور چیز, جیسے ابھی آپ نے نیند کی تھوڑی سی ہم نے بات کی تھی, اس پہ ذرا اور تفصیل تھوڑا سا ہمیں یہ سمجھائیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ ایک مخصوص وقت کی نیند, اب آج کل ہمارے یہاں ٹیکنالوجی کا ہم نے استعمال بہت زیادہ کیا ہوا ہے, موبائل فون ہے, بچوں میں اس کے کیا امپیکٹ ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے لوگوں کو پتہ نہیں کہ نیند کتنی ہونی چاہیے. بچوں انفنٹس کے لیے, شیرخوار بچوں کے لیے 16 گھنٹے نیند ہے, ایڈولسنس کے لیے 12 گھنٹے ہے, اور جوانوں کے لیے 8 گھنٹے ہے, بوڑھوں کے لیے 5-6 گھنٹے ہے. دیکھیں یہ 1/3 زندگی ہماری اس میں گزرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا ہے کہ بچپن میں زیادہ نیند اور بڑھاپے میں کم, تو 1/3 لائف اس میں کمپنسیٹ ہو جاتی ہے. یعنی اگر آپ 90 سال کے ہیں تو 30 سال آپ کے سونے میں گزر گئے. تو اس لحاظ سے لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بچوں کی نیند, اور وہ بھی رات کی نیند, کیونکہ دماغ کے اندر ایک گھڑی ہے, اس کو کہتے ہیں بایولوجیکل کلاک, وہ پائنل گلینڈ اس کو ریگولیٹ کرتی ہے. تو اگر سورج کی روشنی میں شام کو بندہ واک کرے اور سورج کی روشنی آنکھوں کی تھرو جائے, اور بایولوجیکل کلاک جو پائنل گلینڈ کو ٹھیک کرے, سیکریشن کو وہ کر دے, تو جس کی وجہ سے وہ گھڑی اپنی جگہ پہ کام شروع کر دیتی ہے. اور یہ پائلٹ جب ہوتے ہیں, پائلٹ جب ادھر سے دوسرے زون میں جاتے ہیں تو ان کو نیند نہیں آتی پھر. تو لہٰذا رات کی جو اسلام میں بھی, قرآن شریف میں رات نیند کے لیے سائنس ہی کہتی ہے کہ جو پائنل گلینڈ ہے رات 9 بجے گھوپ اندھیرا ہونا چاہیے. 0 واٹ بلب بھی بچے گا تو وہ نہیں کام کرے گا. 9 سے لے کے 7:30 کے درمیان وہ پائنل گلینڈ اپنا کام شروع کرتا ہے, سیکریشن. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے 8 گھنٹے نیند پوری کرنی ہے 9 سے لے کے 7:30 کے درمیان, جو 10.5 گھنٹے بنتے ہیں اس میں. چاہے لیکن 9 تو نہ صحیح تو 10 صحیح, لیکن 10 اور 6 کے درمیان بیسٹ سلیپ ہے. لیکن 12:30 بجے کے بعد آپ سوئیں گے تو آپ کو فیز جو ریپڈ آئی مومنٹ سلیپ ہوتی ہے, نان ریپڈ آئی مومنٹ سلیپ کی 4 درجے ہوتے ہیں, اسٹیج 1, اسٹیج 2, یہ 90 منٹ لیتی ہے. اس کے بعد میں ریپڈ آئی مومنٹ سلیپ آتی ہے جس میں پورا جسم پیرالائز ہوتا ہے اور آنکھ گھومتی رہتی ہے, اور یہ اسی میں خواب دیکھتے ہیں. وہ ملے گی نہیں آپ کو اگر آپ 12:30 بجے کے بعد سوئیں گے, جو ہمارے جسم کی ریوائٹیلٹی کرتی ہے, جس جسم کو ریپیئر کرتی ہے. تو لہٰذا
یہ اور پھر خاص طور پر اگر بلو لائٹ جو ہمارے موبائل سے نکلتی ہے وہ نیند کے سسٹم کو خراب کر دیتی ہے اور وہ ہمارے بایولوجیکل کلاک کو خراب کر دیتی ہے. وہ گھپ اندھیرا ہونا چاہیے. تو لہٰذا یہ جو اور پھر اس کو نیند کے فروغ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ دوائیں لیجیے. ہماری لائف سٹائل وہ اگر ٹھیک ہو جائے, ہم کچھ 16 پوائنٹس ہیں جو میں نے اردو میں بنائے. مزے کی بات کہ میں نے اردو میں بنائے. ایک ہمارے پاس مریض داخل ہوا, بڑے مشہور تھا. جب ہم نے اس کو اردو میں کہا تھا مجھے اردو پڑھنا نہیں آتی, تو میں نے کہا ہمارا تو تیل نکل گیا اردو بنانے میں. زیادہ مشکل کام تھا. تو اس میں یہی ہے کہ جو رات کا کھانا جلدی کھایا جائے, شام کے وقت ایکسرسائز کی جائے. لیٹ ایکسرسائز سے نیند خراب ہوتی ہے, لیٹ کھانے سے. مغرب کے بعد چائے کافی کولڈ ڈرنک نہ پئیں, اس سے نیند بجاتی ہے. لائٹ اور ایک طرح کا ماحول ہو, یہ نہیں ہے کہ رات کو آپ اپنے دکانوں کے حساب کتاب کرنے لگیں, وہ نہ ہو. پھر رات کو اگر گرم پانی سے آپ نہا لیں, نماز پڑھ لیں تو بھی زیادہ امکان ہے. اور یکساں مناسب ٹیمپریچر ہو, یعنی ایکسٹریم ٹیمپریچر نہ ہو, نہ زیادہ ٹھنڈک ہو نہ گرمی ہو. اور پھر رات بھر چاہے نیند آئے یا نہ آئے, صبح وقت پہ اٹھنا ہے. یہ بڑا اہم ہے, یہ میں نے نکالا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ رینگتے رینگتے اٹھتے ہیں, اگلا کوٹا خراب کر دیتے ہیں. اور دوسرے ایک بات جو میں نے نکالی اس میں ڈالی ہے, میرے فیس بک پہ پڑھی ہے, 16 پوائنٹ ہیں کہ دن بھر میں بار بار نہیں کہنا چاہیے مجھے نیند نہیں آتی, مجھے نیند نہیں, بار وہ دماغ میں بیٹھ جائے گی. کیونکہ اف یو تھنک یو آر بٹن یو آر, اف یو تھنک یو آر دا ونر یو آر. بار بار کہیں گے میں تقریر نہیں کر سکتا, نہیں کر سکیں گے. تو لہٰذا یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ لوگ بار بار شکایت کرتے ہیں, بھائی اس کو بھول جاؤ نا, آپ دماغ میں کیوں فٹ کر رہے ہو اس کو. اچھا, اگر اس کو آپ کوریلیٹ ہم کریں, تھوڑا سا یہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارے یہاں جو سوشل گیدرنگ ہے وہ کھانے تک محدود ہو گئی ہے. کہ اگر ملنا ہے, فیملی گیدرنگ ہونی ہے تو وہ کھانے پہ ہونی ہے. کسی کے یہاں سوشل وزٹ کے لیے جانا ہے تو آپ کچھ نہ کچھ کھانے کی چیز اپنے ساتھ لے کے جائیں گے. خیر اگر اس میں فروٹس وغیرہ لے کے جائیں تو سمجھ میں آتا ہے, کیک یا کوئی میٹھی چیز اور اس طرح کی چیزیں ہم لے کے جاتے ہیں, یا کچھ اور چٹپٹی کھانے کی چیزیں لے جاتے ہیں. تو کہنے کا میرا مطلب یہ کہ یہ کیا کورلیٹ کرتا ہے کہ 20% سے یہ بڑھتی جا رہی ہے ہمارے یہاں کھانے کی جو عادت. ہاں, یہ بڑا اہم سوال ہے اور میں سمجھتا ہوں میں اس پہ کام بھی کر رہا ہوں. ابھی میں جب UK گیا تھا, ہمیں ہاؤس آف لارڈ میں بلایا تھا, تو وہاں پہ ہم نے سوچا کہ صرف کھانے کے لیے نہیں, ہم نے ایک بڑا کانفرنس کرائی. اور وہاں پہ پروفیسر جو وہاں کے چانسلر اور وائس چانسلر نے مجھے میرے نام سے اور مائیکل کرافرڈ کے نام سے, دنیا کی اتھارٹی ہے اس پہ, ان کے نام سے جو ہے نیوٹریشن سائیکیٹری انٹروڈیوس کرائی. تو میں سوچتا ہوں کہ اس پہ میں اب کام کر رہا ہوں اور میں اس پہ کیا چیز. تو اس میں یہ دیکھا گیا, سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہم گفٹ کرتے ہیں, یہ کیک, یہ مٹھائیاں, یہ ٹوٹلی صحت کے, اس پہ مٹھائیوں میں جو رنگ ہیں یہ کھانے والے ہی نہیں ہیں, نان ایڈیبل ہیں. دوسرا یہ مٹھائیوں کا جو اس کے بجائے ہم ڈرائی فروٹ اور یہ اس قسم کی چیزیں, مہمان آئے, میں ابھی بھی دیتا ہوں, لوگ مجھے کہتے ہیں گرمی میں بھی دیتا ہوں. میں نے کہا اس سے وہ زہر سے تو اچھا ہے, وہ زہر سے تو اچھا ہے کہ یہ تو وہ مائیکل کرافرڈ سے میں نے بات کی, اس نے مجھے کہا کہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے, پاکستان آئے ہیں اور وہ جو ہے بنیادی طور پر وہ اس میں امپیریل کال لنڈن میں ہے اور بہت بڑا نام ہے اس کا, 97 ایئرس اولڈ ہے. تو وہ مجھے کہتا تھا مجھے پاکستان میں بڑا تکلیف ہوتی ہے کہ وہاں بچے جو پیدا ہو رہے ہیں ان کا ایپگار اسکور کم آ رہا ہے, یعنی ذہانت طور پر کمزور ہیں, کیونکہ ماؤں کو وہ غذا نہیں ملتی. وہ شادیوں کے جوڑوں پہ خرچہ کرتے ہیں, اس پہ نہیں کرتے. فولک ایسڈ لیں یا وہ انیمیا لیں, تو کہتے ہیں اگر آپ لوگ اس کو فیٹی ایسڈ مچھلی کھلائیں تو بڑا اچھا ہوگا. میں نے کہا ہمارے یہاں مت ہے کسی کو مچھلی گرمی میں, تو وہ اس نے کہا اچھا تو کیا. میں نے کہا مورنگا از الٹرنیٹیو, وہ ہم کھلائیں تو اس کی جو انیمیا اور پروٹین ٹھیک ہو جائے گا. یا چنے کھلائیں یا اس طرح سے کوئی چیز دیں. تو اس پہ ہم سوچ رہے تھے کہ ایسا کوئی انٹرونشن پروگرام کریں. تو لیکن یہ جو ہمارے ہاں جو ہے, اگر میری گورنمنٹ کبھی سنے مانے تو یہ کولڈ ڈرنک کو تو دنیا سے نکال دیا جائے. اس کے بعد میں یہ مٹھائیوں کی اور یہ بیکری جو ہمارے یہاں ہے, یہ ریفائن فوڈ, یہ جو جس انداز سے یہ جنک فوڈ ہے نا, ٹوٹلی ڈیمیجنگ ہے. یہ انفلیمیشن کرتی ہیں جسم کے اندر, سوزش پیدا کرتی ہیں جو ساری بیماریوں کی جڑ ہے. اس کے بجائے اگر ہم سلاد, سبزی, فروٹ, پانی صاف, اس پہ اگر وہ کریں اور
تو بہت ساری بیماریاں رک سکتی ہیں. اچھا تھوڑی سی یہ بات بھی بتائیے کہ اسکرین ٹائم جو ہے وہ ہمارے یہاں سب کا بہت بڑھا ہے, تو اب کیا ایسے طریقے ہیں جن کو ہم ذہن میں رکھ کے خود بھی اسکرین ٹائم کو جو ہے وہ منیمائز کریں, اور بچوں کے لیے خاص طور سے؟ ہاں, اس پہ میں بتا دوں کہ اسکرین ٹائم سے مراد ہے کہ ٹی وی اور لیپ ٹاپ اور موبائل یہ سب اسکرین ٹائم میں آتے ہیں, اور خاص طور پر بچوں کے لیے یہ کہتے ہیں کہ 2 hours سے لیس ہونا چاہیے. آج کل تو موبائل کے اندر خود سافٹ ویئر ہیں جو بتاتے ہیں کہ آپ کا پچھلے ہفتے کتنا تھا, کتنا ہو گیا تھا. تو اس کا پھر حل یہ ہے کہ ماں باپ بچائیے کہ موبائل پکڑائے کہ جان چھوٹے, اس کے بجائے ان سے انٹریکشن کریں, کیونکہ بچوں کے لیے تو بہت نقصان دہ ہے. اس کا دماغ چل رہا ہوتا ہے, جسم نہیں چل رہا ہوتا ہے, کوآرڈینیشن نہیں ہوتی. اور پھر یہ ہے کہ اس کا اسکرین ٹائم کا صرف یہی نہیں, ہمارا پوسچر. اب تو میں یہ لگ رہا ہے کہ بچے دنیا میں جب آئیں گے تو گردن ٹیڑھی ہوگی, وہ موبائل سنتا ہوا آ رہا ہوگا ایسے لگتا ہے. تو وہ جو ہے اس چیز کو ہمیں کم کرنا چاہیے, اور اس کی بچوں کو ٹائم دینا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں ہاں, چونکہ آپ پبلک ہیلتھ کے آدمی ہیں, جو اب تک ہمارا یہ ہے کہ ہائی سوشو اکنامک کلاس وہ ہے جس کا گھر ہے, گاڑی ہے, بڑی ڈگری ہے. میں سمجھتا ہوں یہ چینج ہونا چاہیے. اب یہ ہوگا کہ آپ کتنا ٹائم اپنی صحت کو دیتے ہیں, اپنے بچوں کو دیتے ہیں, کتنے صاف ستھرے ماحول میں گھر ہے جہاں پودے ہیں, انوائرمنٹ. یعنی اب اگر آپ یہ انڈیکس نکالیں پولوشن کا تو پتہ چلے اتنے خطرناک ایریا میں بیٹھے رہتے ہیں, گھر بنایا ہوا ہے. وہ تو سارے کراچی میں آپ انفیکٹ جو ایک اسٹڈی ہوئی ہے جس میں جو ہے وہ دن کے 12 بجے اور رات کے 12 بجے جو 2.5 مائکرون کے پارٹیکلز کی جو لیول ہے ہر وقت ایک رہتی ہے. اور اس کا تدارک ہم نے لاسٹ ٹائم کیا اور 10 اکتوبر ورلڈ مین ہیلتھ ڈے منایا. تو ہم نے سوچا, ہم نے جناح میں تو بہت پودے لگائے, اب کیا کریں. تو ہم نے 2 انڈور اور 2 آؤٹ ڈور پودے ہم نے خود اگائے. میرا خرچہ اس پہ 72,000 خرچہ آیا, کیونکہ میرے پیشنٹ نے جو ہم نے پھر مالی بنایا, اس کو ریہیبلیٹیٹ کیا. اللہ تعالیٰ سیمی کو دنیا میں آخرت میں جو ہے اس کو جنت دے, اس کے تھرو میں نے لگوایا. 12,000 پودے میں نے اسے اگائے, اور میرا خرچہ آیا 72,000. 6 روپے میں ایک پودا پڑا. ہم نے لوگوں کا جو مرضی ادھر لگاؤ, کراچی میں ہی تو لگاؤ گے, تو 2 انڈور 2 آؤٹ ڈور پودے ہم نے ڈسٹریبیوٹ کر دیے. اور ایک بندے نے تو میرے مشہور ڈاکٹر آپ بھی جانتے, 100 پودے لے گئے. میں نے کہا 200 لے جاؤ یار, کام تو اچھا کر رہے ہو نا. ایگزیکٹلی, کہیں بھی لگے, مطلب یہ ہے. تو وہ ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیا. ابھی پھر ہماری پلاننگ ہے انشاءاللہ 27 تاریخ کو سنڈے کے دن ہمارا پلاننگ ہے کہ پلانٹیشن کریں, کیونکہ یہ جو ہے انوائرمنٹ کا ڈے بھی ہے اور یہ صدقہ جاریہ بھی ہے. اور میں ایک اور بھی نیا پروگرام بنا رہا ہوں. گورنمنٹ آف سندھ نے پورے سندھ کے جو جیل ریفارم کا مجھے چیئرمین بنایا ہے. میں نے کہا بھی کہ مجھے چیئرمین نہ بناؤ, آئی جی صاحب کو جو جیل کے ہیں اس کو بناؤ, لیکن انہوں نے بس مجھے بنا دیا. تو لاسٹ ہم نے کچھ میٹنگ بھی کی. اب ہم پلان یہ کر رہے ہیں کہ وہاں کے قیدیوں کو ہم یہ نرسری بنا دیں اور طریقہ سکھائیں, تاکہ وہ ارننگ ممبر آف دا فیملی ہو جائے اپنے گھر کو. اور دوسرا میرے ذہن میں ہے کہ وہاں جو وزٹر یا جو جا رہا ہے اس کو کہہ رہے ہیں آدھی قیمت میں یہ پودا لو, ادھر لگاؤ, تو اس کو پیسے بھی جنریٹ ہوں گے اور وہ وہاں سے وہ نرسری سیلف سفیشینٹ ہو جائے گی. یہ میری پلاننگ ہے. انشاءاللہ اس پہ ہم کام شروع کر رہے ہیں. اور وہاں پہ جو ایس ایس پی صاحب ہیں یا آئی جی صاحب ہیں وہ بڑے سپورٹیو ہیں ہمارے. تو ہم یہ پلان ہم نے ذہن میں رکھا ہوا ہے. ابھی آپ نے یہ بات کی تو میرے ذہن میں یہ آیا ہے کہ ہمارے یہاں نارملی جو لوگ ہیں, جنرل پبلک ہے, اس کا ایکسپوجر جو ٹورڈز جیلز بالکل نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا پروگرامز بھی آپ اگر سجیسٹ کر سکیں اور ان کو, تاکہ ایک ریئلائزیشن اور ان کا انٹریکشن ایک بھلے ایک لمیٹڈ طریقے سے کوئی انٹریکشن اس طرح کا یہ میں بالکل اس پہ میں بتاؤں گا کہ ابھی تو ریٹائر ہو گئی ہمارے جو ہمارے اسٹیٹ بینک کی جو انہوں نے میوزیم بنایا ہے ڈاکٹر آسما, شی از پی ایچ ڈی, اور وہ اتنی کیپیبل اور اتنی, ہم نے بلکہ وزٹ بھی کیا اور وہاں انہوں نے پینٹنگ لوگوں کو سکھائی اور بہترین ارن کر رہے ہیں. تو اب میں سوچ رہا تھا کہ جو پینٹنگ والا تو بہت, ہم سوچ رہے تھے کہ یہ درختوں میں بہت فائدہ ہے. 6-10 روپے کا پودا پڑے گا,
مارکیٹ میں 100 کا یہ 50 کا بیچیں, 20 کا بیچیں, بہت آسان تو اور وہ انوائرمنٹ بھی ٹھیک ہوگی. تو یہ میرے ذہن میں تھا کہ ہم ان کو کیپیبل بنائیں, کیونکہ وہ گھر میں رہتے ہوئے اس کے بچے جو وہاں بگڑے نہیں, تاکہ ان کو سپورٹ کر سکے. اور دوسرا ٹیلرنگ, فلام, میوزک, سب چیزیں کر سکتے ہیں. اب خیر وہاں سینٹرل جیل میں تو بہت چیزیں شروع ہوئی ہیں. اور لاسٹ ٹائم میں نے 14 اگست کو وہاں میں ڈاکٹر علی کے ساتھ وہاں کے جو ہے وہاں گیا, میں نے وزٹ کیا, اور وہاں بہت جگہ ہے. تو ہم سوچ رہے تھے کہ وہاں نرسریاں بنا دیں, اور وہ نرسریاں پروڈکٹیو ہو, لوگ جو ہے اس کو آدھی قیمت میں بیچیں, نہ بھی بیچیں تو مطلب یہ بہت کچھ ہے. اچھا, ایک اور میرے ذہن میں چیز آتی ہے, اس سے میں نے کہا کہ آپ کا ایکسپیرینس اس حوالے سے, پہلے آپ نے پروجیکٹ پہ کام کیا ہوا ہے, ICRC والا جو پروجیکٹ تھا کہ ڈاکٹرز پہ جو لوگ تشدد کرتے ہیں, ہیلتھ انڈینجر کے حوالے سے ہوتے ہیں. تو آپ کے خیال میں کیا مطلب کوئی خاص ذہنی ایک جھکاؤ یا میلان ہوتا ہے لوگوں کا کہ وہ ری ایکٹیو ہو کے اور ڈاکٹر کے ہی اگینسٹ جو ہے وہ وائلنس کرنے لگے؟ میں اس کی ذرا اس طرح سے بتاؤں, یہ بہت اچھا سوال پوچھا ہے. جب ہمارے ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھے, اس وقت ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھے IH بھٹی صاحب, بہت بڑا نام ہے, تو وہ پوسٹنگ کراتا تھا ہر فیلڈ کی ایمرجنسی میں. بیچ میں جب یہ حالات یہ ہنگامے ہوئے تو کوئی بھی جا نہیں رہا تھا. اچھا, میں شوق سے جاتا تھا, کیونکہ میں نے کہا یار نئی چیزیں سیکھوں. تو میں نے کہا کیوں نہیں جاتے, پتہ چلا کہ ڈاکٹروں کی پٹائی ہوتی ہے. ڈاکٹروں کی پٹائی کیوں ہوتی ہے, میں نے سروے کیا. تو ایک تو عوام ہماری ایموشنل سب گھس جاتے ہیں. دوسرا میں نے دیکھا کہ وجہ جو ہے وہ یہ تھی کہ جس کا مریض جو ہے اٹینڈنٹ تیز ہے تو وہ تو ڈاکٹر کو کھینچ کے لے جاتا تھا, اور جس کا مریض بیچارہ وہ ہے وہ پڑے مر جاتا تھا. تو میں ایک فلائنگ راؤنڈ کرتا تھا اور اس کو کہتا تھا کہ بھئی آپ کا مریض سیریس ہے, آپ دعا بھی کریں, ہم دوائی کرتے ہیں, ہم پر اعتماد ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ آپ جس اسپتال بھی لینا چاہیں. نہیں ڈاکٹر صاحب آپ پر اعتماد ہے. پھر دوسرا میں نے دیکھا جب پیشنٹ, اس کو کہتے تھے کہ پیشنٹ سیریس ہے, آپ کا آپشن ہے کہیں بھی لے جائیں, ہمارے پر اعتماد ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں اس کو, اور ہم اس کو دیکھتے تھے. جب پیشنٹ ایکسپائر ہوتا تھا تو نرس کو فکر ہوتی تھی کہ چادر نہ چلی جائے, چادر پوری ہونی چاہیے. ارے بھائی چادر, تو میں نے کہا سسٹر چادروں کے پیسے اول تو سرکاری طور پر میں لکھ دوں گا, نہیں تو میں جیب سے دوں گا, لیکن یہ چادر نہیں ہٹائیں. اچھا, دوسرا ایک میں نے دیکھا کہ اس وقت رونا دھونا شروع ہوتا تھا, اور وہ کہتے تھے اچھا, اور میں کہتا ہوں دیکھو جس طرح آپ لوگ کہتے ہیں بچ گیا تو کہتے ہیں اللہ نے بچایا, مر گیا تو کہتے ہیں ڈاکٹر نے مارا. تو یہ کانسیپٹ بھی ان کو چینج کرانا چاہیے. پھر میں دیکھتا تھا کہ ایمبولینس کا انتظار ہوتا تھا, تو میں دیکھتا تھا کہ پیشنٹ کا سیریس ایک بندے کو کہتا تھا فوراً ایمبولینس کا انتظام کرو, اور پھر وہ کہتے ڈیڈ باڈی کو ادھر کرو. میں کہتا تھا نہیں, آئیے ہم اس مردے کے لیے ایک دعا کر لیتے ہیں. تو آتے تھے, دعا تھوڑی لمبی کرتا تھا تاکہ وہ آ جائے, ایمبولینس آ جائے, اور رونا دھونا ادھر چلا جائے. اس کی وجہ سے میں نے دیکھا کہ میں نے انجوائے کیا. اور ایک وقت میں آیا ہوا, ایک شام کے وقت ایک بندہ سوٹیڈ بوٹیڈ آیا ہمارے ایمرجنسی میں, ایسے کھڑا ہو کے ایک چیز کا جائزہ لے رہا ہے. میں نے کہا کوئی خدمت, کہہ رہے ہیں مجھے کام کرنے دیں. اچھا, میں نے سوچا کوئی ایجنسیوں کا آدمی ہے, وہ ادھر جا رہا ہے ادھر, ایک گھنٹہ ہو گیا. میں نے کہا بیٹھ, نہیں مجھے بیٹھنے نہیں, مجھے کام کرنے دیں. کیسا کام کر رہا ہے؟ 1 گھنٹے بعد آیا کہ ڈاکٹر صاحب میں مطمئن ہو گیا, میں سیدھا انگلینڈ سے آ رہا ہوں. میں سوچ رہا تھا یہ خیرات زکوٰۃ کے پیسے کس کے ہاتھ میں دوں. میں نے کہا میرے ہاتھ میں بھی نہیں دینا, اس اسپتال کے لیے یہ چیزیں ہیمیچوریا کے تھرڈ فلاں لسٹ بنا دی, کہتا اور ساری چیزیں بھر دی اس نے جو ہماری ریکوائرمنٹ تھی. ہمارے ہاں جو چیزیں نہیں تھیں وہ ہم نے پورے کبڑ بھر دیے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ پھر لوگ اعتماد بھی کرتے ہیں. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو عوام کو کہ جذبات میں آ کے جو ہے ڈاکٹر, اس پہ ابھی قاعدے قوانین بن گئے ہیں کہ نہیں, ڈاکٹروں کو بھی چاہیے کہ وہ جو ہے اپنے رویے سے, اپنے سے شائستگی سے, ایمپیتھی کے ساتھ رہیں. لیکن عوام کو بھی چاہیے کہ وہ جو ہے اس انجیکشن سے ہمارا بھائی وہ اس کی حالت یہ تھی. جناح میں تو آتے ہی وہ مریض سب سے انکار ہو جاتے ہیں اور فری کے ہیں. تو یہ لوگوں کو بھی, عوام کو بھی اور ہمارے عملے کو بھی خاص طور پر. اس میں ایک اور بھی بات ہے کہ ڈاکٹر, اس میں نرسز اور پیرامیڈیکل اسٹاف ٹیم میں شامل نہیں ہوتی. یہ کھلاؤں یا نہ کھلاؤں ڈاکٹر سے پوچھو, ارے بھائی یو آر پارٹ آف دی ٹیم. میں تو کہتا ہوں نرس
اور پیرامیڈیکل اسٹاف کے بغیر ڈاکٹر کچھ نہیں ہے. تو لہٰذا ٹیم ورک میں اگر کام کریں اور سب کہیں کہ ہم جو ہے علاج کر رہے ہیں, یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر کو پوائنٹ کر رہا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں نا کہ اگر پیشنٹ آپریشن تھیٹر میں مر گیا تو سرجن کی وہ ہوتی ہے, حالانکہ انستھیزیا والے کا بھی تو اتنا ہی کمال ہے اس میں. تو اس چیز کو ٹھیک کرنا چاہیے. نہیں, بہت اہم اور اچھی معلومات آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے. آپ کے خیال میں کیا اور ایسے طریقے ہم کمیونٹی کے طور پہ جو ہے وہ اختیار کر سکتے ہیں, ایک تو گھر کی لیول پہ اور پھر محلے کی لیول پہ, جو ہمیں ذہنی دباؤ سے بچنے میں مددگار ثابت ہوں؟ کچھ چیزیں تو آپ نے مینشن کی, لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوں جو مزید آپ اس حوالے سے. ہاں, میں سمجھتا ہوں اگر ہم اس لیول پہ دیکھیں کہ ہر شخص نے اپنے طور پر رہتا بڑے بڑے ڈرائنگ روم استعمال ہی نہیں ہوتے, سال میں 6 بار بھی نہیں ہوتے. سب سے مہنگی چیزیں وہاں رکھی ہوتی ہیں اور استعمال نہیں ہوتی. اور سب سے جو اہم جگہ ہے وہ کچن باتھ روم, اس پہ خرچہ نہیں ہوتا, جو مین سورس آف انفیکشن ہے. تو ایک تو اگر ہم اجتماعی طور پر ایک رکھیں کہ یار یہ 4 گھروں کا یہ ڈرائنگ روم ہے, کہ استعمال ہی نہیں ہوتے, اور اگر اس طرح سے جو ہے ایک دوسرے کا پڑوسیوں کا خیال کریں. یہ نہیں ہے کہ کچرا میں نے پھینک دیا, بھائی وہ مچھر مکھی ادھر بھی آئے گی آپ کے یہاں. اور اس پہ مجھے ایک قصہ سناتا ہوں. میں اپنے وارڈ میں جنا ہاسپٹل میں جب اسپرے کرتا تھا, اسپرے اگلے دن پھر مچھر مکھیاں. میں نے سوچا وجہ کیا, پتہ ہے کہ ارد گرد والے مچھر آتے ہیں. تو یہ جو ہے ریجنٹ پلازا سے لے کے وہ کالا پل تک میں صبح صبح اسپرے کراتا تھا. ہمارے وی سی صاحب کو پتہ چلا, طاہر رفیق, اس نے کہا سنا ہے کہ آپ اسپرے کراتے ہیں, اس کے پیسے میں دوں گا. میں نے کہا میں اس نیت سے کرا ہی نہیں رہا ہوں, میں اس لیے کرا رہا ہوں کہ اس میں میری بھی بچت ہے, سب کی بچت ہے. تو کہنے کا مقصد. اچھا, پھر اس پہ دیکھا کہ جو مریض آئے مجھے یہ ریڈی گوڈ سے, وہ کہے ڈاکٹر صاحب مجھے مرغی والا بخار ہے. میں نے کہا مرغی والا کون سا بخار ہے؟ وہ چکن گونیا کا ترجمہ کیا ہوا تھا. پھر میں نے ادھر بھی اسپرے کرایا, اور وہاں پہ اشوک نام کا ڈاکٹر ہے, ہی از ویری نائس پرسن. تو اس کے تھرو میں نے کہا ویسے آئیں گے, یہ کون آ گیا بیچ میں, تو میں نے وہاں اسپرے کروایا کہ یار بیچارے جو ہے یہ ڈینگی. اس طرح گورنمنٹ کو چاہیے, محلوں کو آپس میں چاہیے کہ بھائی اتنا خرچہ فضول چیزوں پہ کرتے ہو, سبسیڈائز ریٹ پہ ڈینگی اور فلان چیزیں کر رہے ہو, اس کے بجائے بہتر ہے کہ پورے کراچی کو زون میں تقسیم کر کے اسپرے کیا جائے. جس طرح جناح کو ہم نے ڈیوائڈ کیا تھا کہ صبح ادھر اسپرے ہوگی, شام کو ادھر ہوگی, ایک ہی دن میں ہو جائے گی. تو اگر 4-6 زونوں میں ڈیوائڈ کیا جائے اور ہر زون کو ضلعوں میں وہ اسپرے کر کے, تو یہ مچھر مکھیاں ختم ہو جائیں, ملیریا اور یہ جو ہے آپ کی ڈینگی اور یہ بہت رک سکتی ہیں, اور کم خرچے پہ. اچھا, ابھی ایک چیز اور دیکھی گئی ہے کہ بہت سارے پارکس میں لوگوں نے جو ہے وہ یوگا کی کلیکٹیو کلاسز شروع کی ہیں. لوگ وہاں بہت جانے بھی لگے. ایک تو اس پہ آپ اپنی رائے دیں, اور دوسرا یہ کمیونٹی ریلیٹڈ جو پارکس ہیں ڈیولپ کرنے کا کانسیپٹ, یہ ہمیں مینٹل ہیلتھ پہ کس طرح ہیلپ کرے گا؟ یہ بڑا اچھا کیا. لاسٹ ٹائم ہم نے ایک پروگرام کیا زو میں ہم نے پروگرام کیا. کس لیے کیا کہ لوگ خوشی کی تلاش میں جو کراچی زو میں آتے ہیں, ہم ان کی ذہنی صحت کو دیکھیں تاکہ دوسرے کو آمادہ کریں. تو ہم نے زو کیمپ رکھا. میں نے پریزیڈنٹ کو لیٹر لکھا کہ آپ بھی آئیں. اس نے کہا میں کیا کروں گا کیمپ میں. وہ ہم نے منسٹر کو کہا, منسٹر سے بات ہوئی, اتنے ساری چیزیں باہر, یہ کیا ہے وہ, کئی لوازمات کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارا کیا کام. میں نے کہا نہیں, آپ لوگوں کو مریض نہیں دکھائیں گے, آ کے بات کریں کہ بیماریوں سے کیسے روکا جائے. اور اس پہ سینیٹر کریم خواجہ بھی آئے تھے, اور یو کے سے جو ہے وہ ٹونی بزون اکیڈمی کے لوگ بھی, اور یونس خان بھی آئے. یونس خان آئے اور ہم نے وہاں 500 پودے ڈونیٹ بھی کر دیے ان کو, یہ زو کو. اور ان سے طے کیا کہ ایک پارک اگر ہمیں دیا جائے تو ہم اس کو ذہنی صحت کا پارک قرار دیں, جس میں ہم ایک طرف قرآن شریف کی سی ڈی لگا دیں, ایک طرف لائٹ میوزک لگائیں کہ ریلیکس رہیں اور وہ پازیٹیو انداز ہو. تو یہ جو آپ پارک والی بات کر رہے ہیں, یہ جو یوگا والا سلسلہ ہے, میں اس کی بڑے حمایتی ہوں. حرکت میں برکت ہے. کوئی بھی فزیکل ایکٹیویٹی, اس سے جو ہے سوشل ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے اور بیماریاں بھی ٹھیک ہوتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پارک ایسے ڈیزائن انڈر یوٹیلائز, آپ قاسم پارک جائیں, انڈر یوٹیلائز. اس کے ایک کونے پہ اسکول ہو, دوسرے کونے پہ اسپتال ہو, ایک کونے پہ شاپنگ پلازا ہو, اور اس کو ملٹی پرپز کے, اس کو عیدگاہ کے طور پر بھی استعمال کریں. صبح جو ہے وہ اسکول والے استعمال کریں, شام کو اسپتال والے استعمال کریں,
اس طرح سے وہ یوٹیلائز ہو اور وہاں پہ اور عیدگاہ بھی وہی ہو, تو اس سے یہ ہوگا کہ پیسے بھی جنریٹ ہوں گے اور اس کا یوٹیلائزیشن بھی ہوگی. اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ کئی پارکوں میں اگر گورنمنٹ کے بھی میری مان ہے تو ہر پارک کے ہر کونے پہ ایک وہ ہونا چاہیے, ایک اسکول ہو, بینک ہو یا فلاں ہو یا جو ہے اسپتال ہو, یعنی کہ پیورلی پارک نہ رہے, وہ ملٹی یوٹیلیٹی سینٹرز اور اس کے جو ہے ہوا صاف ستھری بھی آئے اور ان کو کہا جائے کہ اس کو مینٹین بھی کریں, تو اس سے بہت سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. اور یہ ساتھ ساتھ یہ ہے کہ صبح میں اگر میل جاتے ہیں کام پہ تو فیمیل کے لیے یہ, اس پہ مجھے یاد ہے ماتلی میں نے جم خانہ میں وہاں پروگرام کیا رات وہ, اور سارے لوگ آئے تھے MNA MPA. میں نے کہا کہ یہ اس علاقے کا مجھ پر احسان ہے, یہاں کے جو نظامانی صاحب ہے بچل صاحب, اس کی یہ اتنا بڑا آدمی تھا, ہمارا جو ہیڈ ماسٹر تھا وہ اللہ پائے کا آدمی تھا. تو میں نے کہا اس علاقے میں میں چاہتا ہوں کہ یہاں ہم جم خانہ میں ایک جاگنگ پارک بنائیں, اور اس شرط پہ کہ یہ عام لوگوں کے لیے ہوگا, یہ نہیں ہے کہ ممبرز کے لیے ہوگا. اور اس کے میں نے 3 لاکھ روپے دیے, اس کو ہو گئے 10 سال, اور 3 لاکھ میں نے کہا وہ ایڈمنسٹریٹر دے گا. ہم نے کہا ایسا کام کیا ہے کہ ایک طرف ہم پارک بنا دیں گے, اس پہ CD قرآن شریف کی لگی ہو, دوسرے پہ میوزک لگاؤ, جو مرضی کرے, صبح میں عورتیں شام میں وہاں جائیں, تو کئی بیماریاں ٹھیک ہو جائیں. وہ پیسے آج تک استعمال نہیں ہے. میں تھوڑی دیر میں آپ کو چیک دکھاتا ہوں, ابھی تک انہوں نے اپنے اب وہ جو ہے وہ اس میں چلا گیا, ڈورمنٹ میں چلا گیا. اچھا, اس طرح ایک چیز اور میرے ذہن میں آئی, جیسے آپ نے پارک کی ہم نے بات کی, تو سوئمنگ کا کیا رول ہے مینٹل ہیلتھ؟ Any activity, any physical activity is very useful for mental health and physical health. لیکن سوئمنگ میں یہ بہت چیزیں اضافی ہیں, یعنی اس میں جو ہے آپ کو ایکسٹرا ایکزرشن کرنی پڑتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ انوائرمنٹ ایسا ہوتا ہے کہ آپ مٹی چیزیں نہیں ابھرتی اور بدن کے ساتھ وہ ہوتی ہیں. تو سوئمنگ از ون آف دی بیسٹ ایکسرسائز, ناٹ اونلی فار اسپائنل پرابلم کے لیے بلکہ مینٹل ہیلتھ کے لیے, کیونکہ اس میں آپ جب وہ جاتے ہیں تو سانس بڑی تیز ہوتی ہے, تو ڈیپ بریدنگ کی وجہ سے ویسے ہی بندہ ریلیکس ہو جاتا ہے. اسی طرح ایک اور چیز ہے, کلرز کی کیا اہمیت ہے مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے؟ اس پہ ہم نے تھوڑا سا کام کیا. میرے ساتھ ایک اب تو اسسٹنٹ پروفیسر ہو گئی کلثوم لاشاری, بہت ٹیلنٹڈ تھی. تو میں نے اس سے کہا کہ ہم کلر پہ کرتے ہیں کہ کون سا کلر بیماری کی نشاندہی کرتا ہے اور کون سا کلر جو ہے اس کو فائدہ دے سکتا ہے. اس پہ ہم نے کام کیا, اور باقاعدہ سے کہ یہ جو گلابی رنگ کا جو کلر ہے یہ موڈ کو ایسے کرتا ہے, تو ہم نے بنایا. حالانکہ ایسی ایک اسٹڈی سی تھی, ہم نے چھپوائی نہیں ہے, لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ کلرز جیسے وہ ذہنی صحت کو اچھا کرتے ہیں. بلکہ اگر آپ جو ہے بلیک کلر جو ہے پارٹی میں پہن کے آئیں یا چپتا ہوا جو ہے رنگ پہنے تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو اس حساب سے یہ کلر بذات خود ایک فیلڈ ہے جس کے ماہرین آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو ہے جیسے گرین کلر ہے وہ بہت زیادہ اچھا سمجھا جاتا ہے, وائٹ کلر ہے, اور یہ شادیوں والے جوڑوں والا کلر جو ہے لال رنگ, یہ تو ہے ہی نہیں اسلام میں. میں نے تو وہاں مصر میں کئی شادیاں اٹینڈ کی اور وائٹ کلر میں سوچتا تھا یہ کیا ہے, میں نے کہا کرسچن ہے, کہتا نہیں. پھر میں نے دیکھا تو اسلام میں تو لال جوڑے کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے, لاکھوں جو پیسے خرچ کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کلر جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ ویل بینگ کو امپروو کرتا ہے, اور خاص طور پر جو ہے اگر نیچرل وے میں ہو تو بہت زیادہ ہے بجائے اس چپتا ہوا. میرا سوال اصل میں اس حوالے سے بھی تھا کہ اگر ہم اپنے گھروں میں یا اپنے کمروں میں یا اس طرح سے اپنے محلوں میں جو رنگ مطلب عام طور سے کرتے ہیں, وہ ایک ٹرینڈ چلتا ہے کہ سملر کائنڈ آف کلرز جو ہے وہ فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگ. جیسے گرے آج کل بہت آدمی ایکسٹیریئر پہ کر رہا ہے. تو اس حوالے سے جو آف وائٹ یا اس طرح کے لوور کلرز ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں, کیا ان کا کوئی رول ہے؟ باقاعدہ یہ دیکھا گیا کہ کچھ لوگوں کو جو ہے ایسے کلرز میں رکھا گیا ہے جیسے کہ جو ہے وہ ایک چونکہ کلرز کی پوری ورائٹی ہے, اور کلروں کا یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر بہت برائٹ کلر ہو, ریڈ کلر ہو, وہ خطرے کی نشاندہی کو وہ آپ کو اور وہ کرے گا, انگزائٹی پروڈیوس کرے گا. تو اس طریقے سے جو ہے, لیکن یہ لائٹ کلر ہو گئے, وائٹ ہو گیا یا جو ہے بلو ہو گیا
یا گرین کلر ہو گیا, یہ ذرا ٹھنڈے کلر انسان کو ریلیکس کرتے ہیں. چونکہ میں کلر کا ماہر نہیں ہوں, اس کی اپنی فیلڈ ہے, لیکن دیکھا یہ گیا ہے, پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کے تجربے میں. اور آپ اگر دیکھیں نا, اگر بندہ جو ہے ایک میت پہ گیا ہے اور زرق پڑے گا, وہ لال کپڑے پہنے تو عجیب ہے. اسی طرح سے نہیں ہے وہ. اور اسی طرح سے جو ہے اگر آپ ایک اچھی تقریب میں جا رہے ہو, آپ نے بلیک پہن لی تو بھی عجیب لگ رہا ہے. تو یہ ہے کہ اور اس طرح سے کچھ کلر تو جو ہے مطلب ہمیں جیسے کہا گیا, جب مجھے رائل کالج ڈگری دے رہا تھا 2002 میں, مجھے لکھا کہ آپ بلیک ٹائی سوٹ میں آئیں گے. اب مجھے کیا پتہ, سادہ آدمی, میں نے کہا بلیک ٹائی سوٹ کیا ہے. میں 2-3 دکانداروں کے پاس گیا, ہمیں بھی نہیں پتہ. اچھا میں نے ان کو لکھا لیٹر, انہوں نے کہا ڈونٹ وری, ہم پرووائڈ کریں گے آپ کو رینٹ پہ. رینٹ پتہ چلا کہ اتنے $, جس میں 10 سوٹ بن سکتے تھے. تو میں نے گیا اس کے پاس کہ بھائی 3 مختلف بلیک ٹائی سوٹ بنا دو جو آپ کو سمجھ آئے. وہ اس پہ کم پیسے پہ بن گئے. اور میں گیا تو کہنے کا مقصد ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے کہ سندھ کلب میں آپ جائیں تو یہ چپلیں نہیں پہنتے, یہ نہیں مانتے. ہاں, تو ایک کلب میں ہم گئے, وہ اوور کوٹ نہیں مان رہے تھے. تو اس طریقے سے اور کلر کا اور کپڑوں کا بڑا عمل دخل ہے. میرا خیال ہے کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ کافی سارے موضوعات آپ تک پہنچا دیں. یہ ایک ہماری ہمبل سی کوشش ہے اسٹیم کنیکٹ کی جانب سے. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ کچھ سوالات کے جواب ملے ہوں گے اور بہت سارے نئے سوال آپ کے لیے پیدا ہوئے ہوں گے. ان کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کیجیے اور ہمارے پروگرامز کو دیکھتے رہیے. آپ کا بہت شکریہ. میری طرف سے بھی ایک پیغام ہے کہ آپ اگر خود نفسیاتی مسئلہ آپ کو نہیں, شکر کریں. ارد گرد کا کسی بندے کو ہے تو اس پہ مذاق نہ بنائیں, اس کو آپ جو ہے بلنگ نہ کریں اور اس کی ہیلپ کریں. آئیے ہم مل کر نفسیاتی بیماریوں کو سمجھیں, ان کا تدارک کریں تاکہ ان کو شکست دے کے اس دنیا کو ہی جنت بنا دیں. شکریہ. This is the end of the current blog post of STEM Talk by STEM Connect Private Limited. Thanks for tuning in to this episode. We'd love to hear your thoughts. Drop your feedback in the comments below. If you enjoyed this conversation, don't forget to subscribe to our YouTube channel for more inspiring discussions, expert insights, and powerful ideas shaping the future of science, technology, education, and innovation. Stay curious, stay connected.